مثلا آپ کو آدھا کلو دینا ہے، آپ نے کیا کیا، 450 گرام دے دیا یا 90 گرام دے دیا، 10 کی ڈنڈی مار لی، یہ تو تول کا ہے۔ اب اسی طرح دیکھیے آپ کو 1 لیٹر دینا تھا تو آپ نے کیا کیا، 10 ml 5 ml ڈنڈی مار لی اور تیل یا دودھ آپ نے پیش کر دیا۔ یہ تو ناپ تول کا معاملہ بالکل سمجھ آنے والا ہے، لیکن یہاں پر صرف ناپ تول سے ناپ تول مراد نہیں ہے، ہر وہ چیز جس کی ادائیگی آپ کو حق کے ساتھ کرنی ہے اس کا حق پورا کیا جائے۔ بیوی سے خدمت تو لے رہے ہیں، بیوی کو دبا کے کام تو لے رہے ہیں، لیکن خرچہ پانی دینے کا کوئی اہتمام نہیں۔ اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو سیلری لا کے پورا امی کے پاس دے ڈالتا، جو بھی ہے ان سے پوچھ لو۔ تو شادی کیوں کرا تو؟ جب کرا تو ذمہ داری ہے تیرے اوپر، اس کا جو نان نفع ہے، اس کا جو کچھ بھی اسے بنتا ہے پیسہ، ہاں کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے، خالی کھلانے پلانے سے بات نہیں ہوتی، کھلانے پلانے کے علاوہ خرچ ایک ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اس کو اس کے استطاعت کے اسے کچھ دینا چاہیے۔ یہاں پر بقیت اللہ سے مراد کیا ہے؟ تمہارا جو بھی صحیح تجارت کر کے نفع جو کھڑتا ہے، خواہ وہ 1 روپے کا ہو، 10 روپے کا ہو، 100 روپے کا ہو، وہ اصل بابرکت چیزیں باقی رہنے والی ہے، اللہ اس سے اور بڑھائے گا اور بڑھائے گا۔ بقیت اللہ، ہاں جو بچت تمہاری بچ گئی نا، اس میں بڑی رحمت ہے، برکت ہے، اگر تم واقعتاً صحیح تجارت کرو۔ کون بھی ایماندار نہیں، کون بھی صحیح نہیں، ارے آگے جی انہوں ایک ہچ کہتے جی، کون بھی دوسرے نہیں کہتے، گویا کہ یہ طنز بھی بڑا چلتا ہمارے ہاں۔ جب بھی آپ اصلاح کریں گے سیدھا بولیں گے کہ بھائی انہوں آئے نا، انہوں اتنے بڑے امام، انہوں چاہو کھا لے گئے میرے پاس سے، تو بولتے ہیں نہیں کرنا بول کو۔ انہوں چاہتے روزانہ میرے ہوٹل میں پہلے ان کا یاسین سے شروع ہوتا، تو بولتے نہیں پڑھنا بول کو۔ اب تمہیں ایک ہی جاننے والے کی، دوسرے کون بھی دنیا میں جاننے والے نہیں کی، یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں ابھی پختہ یقین ہو جانا کہ واقعتاً سیدھی راہ پہ ہوں، میں چلوں اب اور زیادہ چلوں۔ اسی چاہت کی نشانی ہے کہ قرآن اتار کر تمام قصص رکھ کے بار بار کہہ رہا ہے کہ لوگوں جہنمی نہ بنو، جہنمی نہ بنو، یہ راستہ اختیار نہ کرو۔ پھر مجبور یہاں تک ہو جاتا ہے اس حالت سے کہ لوگ وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کے سبب پھر جہنم کوئی جاتا ہے، اللہ کو کوئی خواہش نہیں ہے۔ کیا کی بول کو خاموش ہوں، زیادہ بولنے کو رہے توحید توحید توحید، دیکھو نا ایک دن کیا کرتا ہوں، کون بولتا سو انہیں، جو مکڑی کا جالا ہے، مچھر کا پر ہے، اسے اتنی طاقت۔ ہاں، اور دوسری سب سے اہم ترین بات جلاتے وہ کیا ہے، کیا کہ تمہارے باوا کی صورت دیکھو چھوڑ دوں جی، پہلے سے دوستی نہیں رہتی، کیا کر ڈالتا معلوم کہ تو انہیں باوا بھی اس کا ساتھی نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا
جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تھوڑا کچھ لوگ ایسے سامنے آئے یہاں پر، کیمرے کے پیچھے کچھ لوگ بیٹھیں تاکہ دیکھنے میں مجھے آسانی ہو. سامنے نہیں پیچھے بیٹھیں پیچھے. ہاں ایسا بنائیں حلقہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ ہود کے اندر انبیاء و رسول کے قصص لگاتار زمانی ترتیب بھی یوں سمجھیے کہ ایک کے بعد دیگرے جیسے پیش آئے، ویسے ہی اللہ نے ذکر کیا ہے. یہ اس صورت کا خاصہ ہے. اور اسی طرح سورہ اعراف میں بھی اسی ترتیب کے ساتھ رب العالمین نے پیش کیا تھا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. برکیف زیادہ تمہید کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ یہ دورہ ترجمہ قرآن ہے کہ مختصر ترین تشریح ہو اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا اصل میرا مدعا ہے. اس واسطے ہم شروع کرتے ہیں کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. دیکھیے وہی بات پھر آ گئی. اب یہاں سے کیا ہے، حضرت شعیب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. پہلے ہم نے حضرت نوح دیکھا تھا اسی تسلسل میں، پھر اس کے بعد ہم نے عاد، قوم عاد، لیکن رسول کون تھے؟ حضرت ہود. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا سمود اور ان کی طرف رسول کون تھے؟ صالح تھے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ایک تذکرہ آیا. پھر اس کے بعد قوم لوط کا دیکھا. پھر اس کے بعد اب کیا ہے، مدین کا شروع ہو رہا ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. شعیب علیہ السلام کو ہم نے مدین کی طرف بھیجا جو ان کے بھائی تھے، یعنی قوم کے بھائی تھے یا انبیاء کے بھائی تھے. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. انہوں نے بھی یہی کہا کہ قوم شعیب سے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ ایک کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. دیکھو اس کے ساتھ ناپ اور تول میں صحیح طور پر ادا کرو. مکیال والمیزان، مکیال ناپنے کا جو بھی آلہ ہے، میزان تولنے کا جو بھی آلہ ہے. فرمایا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، دیکھو ناپ تول میں ہرگز کمی نہ کرنا. وَإِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، میں تمہیں آج اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، لیکن تمہارے اس کرتوت کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا ایسا جو تم سب کو گھیر لے گا. جیسے ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ کل کے اس میں کہ حضرت لوط کی قوم بھی مشرک تھی، لیکن ساتھ میں ان لوگوں کے ساتھ ایک اہم ترین برائی جو تھی وہ فحشکاری تھی، وہ امرت پرستی تھی. تو وہاں پر اس سلسلے میں ان کو متنبہ کیا گیا. بعینی ہی اسی طرح قوم شعیب کا بھی معاملہ تھا. ان کے اندر بھی شرک تھا، لیکن شرک کے علاوہ ایک اہم ترین بیماری جو ان کی تھی وہ ناپ تول میں کمی تھی. یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے جو آج ہمارے پاس بہت عام ہو چکا ہے. خواہ وہ وزن کرنے کی چیز ہو، خواہ وہ تولنے کی چیز ہو، خواہ وہ ناپنے کی چیز ہو، خواہ وہ کوئی بھی لین دین ہو. صرف یہی نہیں ہے کہ ناپنے تولنے کی چیز میں کمی نہ کرنا. مثلا آپ کو آدھا کلو دینا ہے، آپ نے کیا کیا، 450 گرام دے دیا یا 90 گرام دے دیا، 10 کی ڈنڈی مار لی. یہ تو تول کا ہے. اب اسی طرح دیکھیے آپ کو 1 لیٹر دینا تھا تو آپ نے کیا کیا، 10 ml 5 ml ڈنڈی مار لی اور تیل یا دودھ آپ نے پیش کر دیا. یہ تو ناپ تول کا معاملہ بالکل سمجھ آنے والا ہے. لیکن یہاں پر صرف ناپ تول سے ناپ تول مراد نہیں ہے. ہر وہ چیز جس کی ادائیگی آپ کو حق کے ساتھ کرنی ہے اس کا حق پورا کیا جائے. ہاں، ہر وہ چیز
مثلاً آپ کے لیے 8 گھنٹے کی جاب مقرر ہوئی اور آپ کے آفس میں بات چیت ہوئی کہ دیکھو 8 گھنٹے کی جاب ہے اور آپ کی سیلری 25,000 ہے. اب آپ نے یہ کیا کہ 1 گھنٹہ ڈنڈی مارتے ہیں اور صاحب کو جو بھی مینیجر ہے اس کو کیا ہے پٹیالیے ہیں اور خبر ہی نہیں ہوتی کہ 1 گھنٹہ لیٹ آتے ہیں اور آدھا گھنٹہ جلدی چلے جاتے ہیں اور برابر آپ کی سیلری ملتی ہے. تو وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اسی میں آتا ہے. وہ بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو پوچھے گا. کہیں کمپنی میں ہو کہ کسی فرد میں ہو، جو بھی ہو، جہاں پر بھی آپ کی بات چیت تجارتی تعلقات ہوں یا اسی طرح کوئی بھی تعلقات ہوں، لینے میں تو پورا لے لینا، دینے میں ڈنڈی مارنا، خواہ وہ کسی بھی انسان کے متعلق بھی ہو یا اجتماعی طور پر کوئی برائی ہو یا انفرادی طور پر کوئی برائی ہو. یاد رکھو یہاں تک علماء کہے ہیں کہ میاں بیوی کا جو انصاف کا معاملہ ہے وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. بیوی سے خدمت تو لے رہے ہیں، بیوی کو دبا کے کام تو لے رہے ہیں، لیکن خرچہ پانی دینے کا کوئی اہتمام نہیں. اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو سیلری لا کے پورا امی کے پاس دے ڈالتا، جو بھی ہے ان سے پوچھ لو. تو شادی کا یوں کرا تو امی کے پاس ہی بیٹھے رہنا تھا آرام سے. جب کرا تو ذمہ داری ہے تیرے اوپر، اس کا جو نان نفع ہے، اس کا جو کچھ بھی اسے بنتا ہے پیسہ، ہاں کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے، خالی کھلانے پلانے سے بات نہیں ہوتی. کھلانے پلانے کے علاوہ خرچ ایک ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اس کو اس کے استطاعت کے اسے کچھ دینا چاہیے. ہاں از خود وہ منگتی نہیں ہے، چھوڑ دیتی ہے، یہ اور بات ہے. اگر کوئی منگتی ہے تو دینا. یہاں تک علماء نے ذکر کیا یہ سب کا سب اسی میں آتا ہے، تنقصوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ تم دبا لیتے ہو، تم کم کر دیتے ہو ناپ تول کے اندر. اور یہ اتنی بڑی گمراہی ہے، اس پر اللہ کا عذاب آیا، ایک خاص رسول آئے، یاد رکھو. اسی لیے اس کے نام سے ایک سورہ ہی ہے اور مشہور ترین سورہ پارہ عام کے اندر ہی آتا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. ہاں الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اللہ نے فرمایا کہ ویل ہے، خرابی ہے، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. المطففین انہی کو مراد ہے. ہاں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ یہ لوگ جب وزن کرتے ہیں تو عوام کو دیتے وقت تو کم دیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ عوام کو دینے کا مسئلہ آیا تو دبا لیتے ہیں، اپنا لینے کا مسئلہ آیا تو پورا پورا لیتے ہیں دبا کے. ہاں 10 روپئے کی تھوڑی سی پھٹی ہوئی نوٹ دے دو، دکاندار بولتا نہیں چلتا. ارے بھائی دنیا چلتی، بھائی دکان نہیں بلکہ گورنمنٹ چلاتی، ہمارے ہاں نہیں چلتا. 5 روپئے کا سکہ دے کے دیکھو، کئی جگہ بولتے ہیں ہمیں نہیں لیتے. ارے جی گورنمنٹ کبھی بین نہیں کی جی 5 روپئے کا سکہ چلتا ہے، نہیں بھائی یہاں نہیں چلتا. تو لینے میں تو برابر ایک ایک پائی. چھوٹا بچہ آ کے بھی کیا ہے 1 روپیہ کم ہے، دکاندار سے کہے کہ مجھے ایک میگی دے دیں تو نہیں جاگو بابا سے 1 روپیہ لے لگاؤ جی تبھی دوں گا بولتا ہوں. لینے میں تو پرفیکٹ، لیکن دینے میں پرفیکٹ نہیں. باسی ہو، جو بھی ہو، ایکسپائری ڈیٹ ہو چکی ہو، سب ڈال دو. کوئی دیکھنے والا دیکھ کے پوچھے تو ریٹرن ہوتا، ورنہ تو کیا ہے کھا لیے، بد ہضمی ہو گئی، ذمہ دار نہیں. یہ تمام چیزیں اصل میں اسی کے اندر آتی ہیں. ہاں وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، یہ بہت بڑا گناہ ہے لوگو، یاد رکھو. یہ اگر نظام خراب ہوتا ہر برائی آتی. سود، فحاشی، عریانی، بخیلی، تنگ نظری، لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑے، اور سب سے اہم ترین پوائنٹ بتلاؤں نا، خوشحالی چل جاتی. معاشرے سے ایسے قوم پر اللہ خوشحالی نکال لیتا، پوری قوم تنگ دست ہو جاتی. کیوں؟ سب کا مینٹیلٹی کیا ہے؟ مار کو کھاؤ، انہیں اس سے کھایا تو میں اس سے کھاتا ہوں. ہاں دینے دلانے کی صفت ہی چلے جاتی، تو پوری قوم تنگ نظری میں پڑ جاتی اور تنگی میں پڑ جاتی. اسی لیے خاص طور پر یہ گناہ کو انہوں نے بتایا اور کہا کہ دیکھو آج میں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، انی اراکم بخیر، لیکن وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، گھیرنے والا عذاب بہت جلد تمہارے اوپر آ سکتا ہے اگر تم اسی پہ رہو. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اے میری قوم کے لوگوں دیکھو، ناپ تول پورا کرو. اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اوفو، ہاں پورا کرو.
ہمیں بھی بولتے ہیں نا وعدہ وفا، وعدہ پورا کرنا. اوفل، دیکھو پورا پورا ناپو. بلکہ اسلاف تو کہتے ہیں کہ پورا پورا نہیں بلکہ کیا ہے، جھکتا ناپو. پورے سے بھی کچھ بڑھ کے 2-3 گرام اوپر ہو، 5 گرام اوپر ہو. اور یہ اصول جو سمجھ لیتا نا جی تاجر، اللہ اسے بہت دیتا، بہت بہت دیتا. جھکتا تولنا، جھکتا تولنا. ہاں یہ چیز اتنی خیر کی ہے، اس کی تجارت کبھی غارت نہیں ہو سکتی، کبھی آ کر نقصان نہیں ہو سکتا جس تجارت کے اندر جھکتا تولنا ہے کہ 1-2 گرام اوپر جائے، 5 گرام اوپر جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کمی نہ ہونے پائے. اور فرمایا کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں میں گھاٹا نہ کیا کرو، کم نہ کیا کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. گویا کہ مطلب کیا ہے، دیکھو میں نے ابھی بتایا تھا نا، معاشرے کی بربادی کا ایک اہم ترین سبب ناپ تول میں کمی ہے. اب یہاں پر آ گئی دیکھیے وہ بات جو میں کہہ رہا تھا. کہا کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہ برپا کرو. گویا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا زمین میں فساد برپا کرنے کے برابر ہے. زمین میں اس سے فساد ہوگا، امن چلا جائے گا، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور معاشرے کی بربادی شروع ہو جائے گی. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، اللہ کی دی ہوئی جو بچت تمہارے لیے بہتر ہے اسی پر تم قانے رہو اگر اللہ پر واقعتاً ایمان لاتے ہو. یہاں پر بقیت اللہ سے مراد کیا ہے؟ تمہارا جو بھی صحیح تجارت کر کے نفع جو کھڑتا ہے، خواہ وہ 1 روپے کا ہو، 10 روپے کا ہو، 100 روپے کا ہو، وہ اصل بابرکت چیزیں باقی رہنے والی ہے، اللہ اس سے اور بڑھائے گا اور بڑھائے گا. بقیت اللہ، ہاں جو بچت تمہاری بچ گئی نا، اس میں بڑی رحمت ہے، برکت ہے اگر تم واقعتاً صحیح تجارت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. وما انا علیکم بحفیظ، دیکھو میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں کہ جہاں جہاں تم نے کمی کی میں آ کے پولیس والوں کی طرح کھڑا ہو جاؤں، تمہاری ناپ تول دیکھتا رہوں. دیکھو مجھے پہنچانا ہے، میں نے پہنچا دیا. اب تم سدھرو گے، بات کو مانو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ تو اللہ کا عذاب بہت قریب ہے. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. اب دیکھیے اس میں یہ بولتے ہیں الٹی گنگا. جن لوگوں کی عقلیں سٹیا جاتی ہیں، جن لوگوں کی عقلیں صرف دنیا دیکھتی ہیں، جن لوگوں کی عقلیں اور دل دنیا کے اوپر رچ جاتے ہیں، وہ ان سب باتوں کو کبھی نہیں دیکھتے. انہوں نے کہا کہ اے شعیب اصلاتک تأمرک، تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کیا؟ ہاں پڑھنا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ پڑھ کے جاؤ، ہمیں نصیحت کیوں جی کرتے؟ آ گئی وہ بات. نماز سے چڑ نہیں ہے، نماز پڑھ کے بولنے سے چڑ ہے. ہاں ہمیں اللہ والے رات بھر نماز پڑھتے، دن بھر نماز پڑھتے، کسی برائی پہ کچھ نہیں بولتے. کائی کو بے انہیں منہ کو آ جائیں گا، میں بھی کرتا ہوں، بعد میں ہم نہ پوچھیں گا انہیں. یہ رہا تو چلتا رہتا، یہ مدم سمدم. چلو سب سے ملا لے کے چلو، کون بھی رہتے بولنا شروع کرے وہاں سے مسئلہ ہوگا، وہاں سب سے زیادہ طنز ہوگا. تو معلوم ہوا ان کو بھی پتا تھا جو ہم کو پتا نہیں ہے. قوم شعیب جو مشرک بھی تھی، جو ناپ تول میں کمی بھی کرتی تھی، ان کو بھی اتنا تو ادراک تھا، اتنی تو عقل تھی جو آج ہمارے مسلمانوں کو نہیں ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو دیانت داری کے ساتھ بزنس کرے گا، دغابازی نہیں کرے گا. اسی واسطے انہوں نے کہا کہ اصلاتک تأمرک، تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ نماز کی جو دراصل پابندی کرے گا اس کے اندر یہ صفات نمایاں ہوں گے کہ وہ غلطی برداشت نہیں کرے گا، نا انصافی برداشت نہیں کرے گا. اور ان نترک ما یعبد آباؤنا، اور جو عبادتیں ہم نے اپنے آبا و اجداد سے پائے ہیں، ہم جن کی عبادتیں کرتے رہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں. تیری نماز یہی سکھاتی ہے. تو معلوم ہوا ایک دوسری بات کہ نماز پڑھنے والا جب تک نماز پڑھتا ہی رہے گا اس سے معاشرے کو کبھی نہیں ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ. 40 دن نکلو بھائی، 40 دن، 4 مہینے نکلو. ہاں 70 سال سے 40 دن نکلنے کو چھینو، 4 مہینے نکلنے کو چھین. سب دیکھے تو جھک کو سلامہ کرتے، مول صاحب اللہ پولیس آ کو السلام علیکم. اتنی عزت. بولنا شروع کرو تب معلوم ہوگا حقیقت. ٹوکو وہاں پر،
ہاں جیتے جی سود نہیں ہوگا میرے خاندان میں، جیتے جی شرک نہیں ہوگا میرے خاندان میں، جیتے جی یہ تقلید پرستی اندھی تقلید نہیں ہوگی، جو ہوگا قرآن و سنت پر، یہ بول کے دیکھو پھر تمہاری حالت کیا ہوتی معاشرے میں معلوم ہو جائے گا۔ تو اسی واسطے معلوم ہوا کہ ان کو نماز سے چڑ نہیں تھی، ان کو چڑ یہ تھی کہ تو نماز پڑھ کے ایسا کرتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں روکتا ہے اور ہمارے معبودوں سے عبادت کرنے سے روکتا ہے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہم اپنے مال میں اپنے تجارت میں ہم کیا کریں وہ تو ہمیں سکھاتا ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی مال میرا، تجارت میری، میں جو چاہے کروں اس سے تو روکتا ہے۔ آج بھی یہی ذہنیت ہے۔ ہاں کوئی مولوی صاحب دین پڑھ کر، اسلام پڑھ کر تبلیغ کے لیے کبھی چلے گئے بازار اور لوگوں کو کہا کہ دیکھو گھٹیا چیز نہ دو، دغا بازی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، لوگوں کو صحیح طور پر دو، جتنا پیسہ لیا ہے اس کا عوض لو۔ ہمارے لوگ کیا بولیں گے بولو؟ مسلمان کسی بازار میں بھی چلے جائیں، مولوی صاحب تمہارا کام دیکھ لو، جاؤ مولوی صاحب ہمیں پہلے سے پریشان ہی، تم نہ تو آتا نہیں کھیر پورا یہ وہ سب آلے کو نہ پہنچا لے گو نہیں ہمیں، تم نے کہیں ٹینشن ہی ہے۔ ہاں یہی تو بات بولے انہوں، تیری نماز ہے تو پڑھ لو، لیکن یہ کیا ہے کہ تو پہلے تو ہمارے آباء و اجداد سے جو عبادتیں چلی آ رہی ہیں اس کو روکتا بھی ہے، اور نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہمارے مال میں ہم جو چاہے کرنا چاہیں اس سے بھی روکتا ہے۔ انک لانت الحلیم الرشید، کہتا ہے تو ہی بس ایک عالی ظرف اور راست باز انسان رہ گیا ہے۔ پوری قوم میں کون بھی اچھے نہیں، کون بھی ایماندار نہیں، کون بھی صحیح نہیں، ادھے آگے جی انہوں ایک ہچ کہتے جی، کون بھی دوسرے نہیں کہتے۔ گویا کہ یہ طنز بھی بڑا چلتا ہمارے ہاں، جب بھی آپ اصلاح کریں گے سیدھا بولیں گے کہ بھائی انہوں آئے نا، انہوں اتنے بڑے امام، انہوں چاہو کھا لے گئے میرے پاس سے، تمہیں بولتے ہیں نہیں کرنا بول کو، انہوں چاہتے روزانہ میرے ہوٹل میں پہلے ان کا یاسین سے شروع ہوتا، تمہیں بولتے نہیں پڑھنا بول کو۔ اب تمہیں ایک ہی جاننے والے کی، دوسرے کون بھی دنیا میں جاننے والے نہیں کی، یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں ابھی پختہ یقین ہو جانا کہ واقعتاً سیدھی راہ پہ ہوں، میں چلوں اب اور زیادہ چلوں، ہوگا تمہارے ساتھ یہ۔ اسی واسطے تو یہ واقعات رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو جب بھی دعوت کا کام ہوا انبیاء کے ساتھ ان قوموں نے جو سلوک کیا وہی نبی بھی تم بھی جب کرو گے تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب اس وقت بندہ یہ سمجھ لے کہ ہو بھائی لوگاں سب مجھے کیا ہے یہ کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تکبر میں پڑ گا بولتے ہیں، کہا کو بیکار، تبھی ان کے معاملہ میں اللہ اللہ خیر صلاح، میں بھی کل سے چاہ پی لے کو الگ کنارے بیٹھ جا کو اللہ اللہ کرتا ہوں، کائی کو بولنا تو یاد رکھو یہ چیز نہیں ہے، انبیاء اس کو کبھی نہیں چھوڑے، ان کی بکواس ان کی طرف، ہاں بولنے کا کام جو ہے وہ کرتے رہو۔ تو یہ بات کہہ کے پھر اس کے بعد آگے دیکھیے، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھائیو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر ہوں، ان کنت علی بینہ، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، ان کنت علی بینہ، میں ایک شہادت پر موجود ہوں، یہ کون سی شہادت ہے یہ؟ ضمیر کی آواز جی، پیدائشی طور پر ہر انسان توحید والا ہے، اللہ نے پیدائشی طور پر اسے رکھا ہے کہ دیکھو ایک معبود ہی ہے تمہیں پیدا کرنے والا، یہ شاہد اندر ہے ہمیشہ۔ یہ شاہد کو کون دبا دیتا ہے؟ معاشرہ دبا دیتا ہے، ورنہ تو کسی انسان کو الگ تھلگ پہ پرورش کیا جائے تو وہ نکل کے یہی بولے گا کہ پیدا کرنے والا میرا ایک ہے۔ تو یہ شاہد ہمیشہ اندر سے ہوتا، ہر اچھے انسان میں ہوتا، لیکن جانے جانے ماں باپ کیا کرتے ہیں، غلط طریقے سے اس کی پرورش کرتے ہیں تو وہ کوئی یہودی بنتا ہے، نصرانی بنتا ہے، اور اسی طرح مشرک بن جاتا ہے، یا تو بریلوی بن جاتا ہے، یا دیوبندی بن جاتا ہے، یا تو ادھر گیا یا تو ادھر گیا، یا تو آپ کو لال دوپٹہ یا تو کھارا دوپٹہ یا تو ہرا دوپٹہ، یہ سب چیزیں اسے پہلے سے نہیں بول کے دیے، اسے یہی سکھایا گیا، بیچارہ بعد میں اسی کو دین سمجھ لیا۔ اب ان میں سے بہت کم ہوتے ہیں جو دل کی آواز کو تلاش کرنے نکل جاتے ہیں، ورنہ تو دوسرے جاب تلاش کرنے نکل جاتے ہیں۔ ہاں لیکن اللہ والے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ دل کی جو علاش بینتن ہے نا، کیا وہ بینہ جو اندر سے کھٹکھٹاتی ہے کہ ارے یہ بولتے ہیں نا جی، اس کے دلائل کیا ہیں، یہ کیوں ہم نہیں سوچتے، پھر سوچتے ہیں۔
پھر سوچتے ہیں تو پھر مجوسی ہیں تو بھی اسلام قبول کرتے ہیں، نصرانی ہیں تو بھی اسلام قبول کرتے ہیں، عیسائی ہیں تو بھی اسلام قبول کرتے ہیں، یہودی کٹر ہیں تو بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور آج دیکھیے کہ سب سے زیادہ بڑھوتری انہی قوموں سے مسلمانوں کے اندر ہو رہی ہے۔ وہ ان کنتم علی بینۃ ہی تھا جو اندر سے انہیں بتا رہا تھا کہ دیکھو یہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہاں تک کہ قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ بالکل ہم نے صحیح سمجھا، ہمارا مذہب صحیح نہیں ہے، پکار اٹھتے ہیں کہ ہم نے غلطی کیا، آج اللہ نے اسلام ہمیں دے دیا ہے۔ تو ان کو اصل قیمت معلوم ہوتی ہے، اس اسلام کے عطا ہونے پر وہ روتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ جیسا میں نے ابھی اسی دن کہا تھا کہ وہ جو ایک عورت اسلام قبول کی ہے، اپنے اسلام کا واقعہ بولتی ہے تو رونا شروع کر دیتی ہے، رونا، اللہ نے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اور ہم کو کبھی اسلام کی عظمت پہ رونا نہیں آتا، ہمیں کبھی رویا ہے کہ اللہ نے کتنا بہترین مذہب ہمیں دیا ہے۔ ہاں، مال مفت دل بے رحم، ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا دیکھو مفت کا مال کا کبھی کیا نہیں ویلیو نہیں ہوتی، یہ ہم کو مفت میں ملا ہے۔ ہاں، تو اس واسطے کیا ہوگا، اسلام کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں پہلے سے ہی ایک بینہ پر تھا، پہلے سے ہی دل کہہ رہا تھا کہ یہ جو کر رہے ہیں بدبخت، یہ شرک، یہ دراصل صحیح نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بھی مجھے کیا کیا، رزق عطا کر دیا۔ یعنی رزق سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نارمل زندگی میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں دے دی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے نبوت دے دی۔ علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بہترین رزق دیا، یعنی نبوت بھی دے دیا۔ وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، دیکھو اس کے بعد ہی میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال ہوں، تو یاد رکھو پھر میں مخالفت جو کر کے تمہیں بول رہا ہوں اس کی خود پیروی کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ اسی لیے صاف کہہ دیا کہ وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، تو اس کے بعد تمہاری گمراہیاں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں خود اس کا ارتکاب کر لوں۔ ہاں، میں خاموش ہو جاؤں، میں مل جاؤں تم سے، یہ کیسے ہوگا جی؟ میں خود کیا ہے تمہارا مخالف ہوں، تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اصل میں میری چاہت پوری کی پوری کیا ہے، تمہیں کمزور کرنا یا تمہارے مقابلے پہ آدمی لانا نہیں ہے، بلکہ میری تو سب کی سب چاہت یہی ہے کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں جتنا میرے اندر استطاعت ہے۔ جو استطاعت ہے سوائے اصلاح کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، یا تمہیں زج کرنا یا تمہیں غمگین کرنا یا تمہارے مالوں میں سے کھا لینا، یہ سب نہیں ہے، بلکہ اصلاح کی نیت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور یہ اصلاح بھی سارا کا سارا انحصار جو تم قبول کرو گے وہ اللہ کی توفیق پر ہے، میری اصلاح سے بھی ہدایت ملنے والی نہیں ہے، میں تو کام کر رہا ہوں بس رب العالمین کے حکم پر۔ ہدایت تو دے گا وہ تو صرف رب ہی دے گا۔ علیہ توکلت و الیہ منیب، میں اسی پر توکل رکھتا ہوں اور اسی کی طرف پلٹتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ، اور اسی طرح فرمایا کہ شعیب علیہ السلام نے، اے میری قوم کے لوگوں، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ اسی کے مثل تم پر بھی عذاب آ جائے جو قوم نوح پر آیا تھا یا قوم ہود پر آیا تھا یا قوم صالح پر آیا تھا۔ وما قوم لوط منکم ببعید، کہ لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، ابھی کا واقعہ ہے، تم سے پہلے وہی تو تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک تو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اب میں دراصل اصلاح کرنے کی نیت سے آ رہا ہوں، میری اصلاح تم کو بری لگے اور بڑے لوگ کہنے لگے یہ بچہ ہمارے خلاف بولتا ہے، تو میری دراصل دشمنی، لا یجرمنکم شقاقی، ہاں میری دشمنی، میرے اوپر کا غصہ تمہیں اس پر جرات نہ کر دے کہ تم اور زیادہ بدکار بن جاؤ اور زیادہ برائی میں آگے چل جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر بھی ویسے ہی آ جائے جیسے اس سے پہلے حضرت نوح پر آیا تھا، نوح کی قوم پر آیا تھا اور ہود کی قوم پر آیا تھا، اور اسی طرح کیا ہے صالح کی قوم پر آیا تھا۔ اور یہ تو کیا ہے دور کے ہیں، لیکن نزدیک کا دیکھ لو، قوم لوط پر آیا تھا جو تم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے، وہی بات پھر آ گئی، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کرو، بے شک میرا رب رحیم بھی ہے اور اپنی مخلوق سے بڑا محبت رکھتا ہے۔ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ،
بڑی محبت ہے اسے. ہاں ایک حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے محبت کے سلسلے میں، تزوج الولود الودود، ودود آئے گا. دیکھیں ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو اور شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی ہو. ودود کا لفظ ہوتا ہے حد سے زیادہ محبت کرنے کو. تو اللہ کہتا ہے اپنے بارے میں ان ربی رحیم ودود، دیکھو میں بڑا ہی معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور میں بہت چاہتا ہوں اپنے بندوں کو. اسی چاہت کی نشانی ہے کہ قرآن اتار کر تمام قصص رکھ کے بار بار کہہ رہا ہے کہ لوگوں جہنمی نہ بنو، جہنمی نہ بنو، یہ راستہ اختیار نہ کرو. پھر مجبور یہاں تک ہو جاتا ہے اس حالت سے کہ لوگ وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. ہمارے گناہوں کے سبب پھر جہنم کوئی جاتا ہے، اللہ کو کوئی خواہش نہیں ہے. قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. انہوں نے جواب دیا، قوم نے جواب دیا، اے شعیب ما نفقه كثيرا، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. مما تقول، اور وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں تم بڑے کمزور بھی ہو. آخری حربہ یہ، آپ دیکھیں نا، آپ کسی کو بلائیں ماشاءاللہ سے دعوت و توحید کے سلسلے میں، جو نہیں مانتا ہے گنڈے پہ بھی سجدہ، بنڈے پہ بھی سجدہ، قبر پہ بھی سجدہ، دروازے پہ بھی سجدہ. ہاں دور سے گیا تو بھی چچو کتا، جیسا ہندو کرتا نا بھائی، مندر سے وہاں سے گزرا تو ایسا ایسا کرتا نا. انہیں بھی پردہ، وہ جھنڈا دیکھا تو کالا جھنڈا، اسے معلوم نہیں، قریب جاگو مارے تو اسے معلوم نہیں، اسے انہیں دور سے پیچھو گیا تو اسے معلوم ہو جائے گا. انہیں آیا، انہیں آ کو بول کو گیا ہے، اسے پریشانی ہے. انہیں ڈائریکٹ پھر اس کے بعد فون لگا گا دستا وائی فائی کال، ہاں ڈائریکٹ وہاں کے حضرت کو کس کا جھنڈا تھا کہ اب انہوں بولیں گے بعد میں کہ یہ کرو بھائی. بول کیا عجیب و غریب مسئلہ ہے دیکھو. ہاں تو اسی واسطے انہوں نے پہلے کہا کہ دیکھو تمہاری بات سمجھ نہیں آتی. آخری حربہ دیکھو، آپ توحید بول کے دیکھیں نا جی، جو ہڈرم ہوگا، جو مان لیا ماشاءاللہ. بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ سے جنہوں نے اپنی زندگیاں تبدیل کر دی، توحید پہ قائم ہو گئے. لیکن جن کو ماننی نہیں ہے نا جی، ہڈر میں جن کے، وہ کیا کہتے بھائی تو کیا بولتا کہ بھائی سمجھ میں نہیں آتا، بھائی چھوڑ ڈال بھائی، تو تیرا دین لکم دینکم ولی دین بھائی. ہاں تیرا دین الگ با، میرا دین الگ با، چھوڑ با. ارے بیوقوف، لکم دینکم ولی دین کافر کو بولا اللہ، مسلمان کو نہیں بولا. وہ کفار مکہ تھے، ان کو بولا تیرا دین میرا دین دونوں ایک ہی نا، مسئلہ تو وہی ہے نا. اسی بات سے تو ہم کہتے سدھر جاؤ. لیکن اب جان چھڑانا چاہتا ہے. جان چھڑانے کے لیے کیا بولتا، نہیں سمجھ میں آتے، حالانکہ اچھا سمجھ میں آتا اسے 100% سمجھ میں. جب انہیں آخری میں آ کو بولتا دیکھو نہیں سمجھ میں آیا، سمجھ لینا 100% سمجھ میں آ گئی اسے بول کو. ہاں لیکن بدلتا نہیں، یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی باتیں ہم دراصل سمجھ ہی میں نہیں آتی ہیں. اور دوسری بات کیا ہے، اب دراصل معلوم ہو گیا سمجھ میں آتی ہے ان کو، ماننے کے لیے کیا نہیں ہے، پاور نہیں ہے تمہارے پاس. کیا بھی تمہیں ضعیف ہیں، تمہیں اکیلے 4 لوگ اسلام قبول کریں، وہ بھی کون ہے، ادھر ادھر کے کمزور پیشہ افراد. ہاں انہوں آٹو والے، انہوں رکشہ والے، انہوں فلاں. کیا جی یہ رکھ لے گو تمہارے اللہ تللے. اب بیچ رپورٹ کرا دیکھو، بلال چل جائیں گا تم نا. کون بولتا سو انہیں، جو دن بھر چوکٹا بدلتا رہتا. ہم ایک چوکٹ پکڑے ہوئے ہیں، ہم کیوں نہیں ڈرے ہیں؟ ہاں کیوں ڈرے ہیں؟ ایک سجدہ جس کے لیے خاص ہے، وہ رب العالمین اتنا پاورفل ہے کہ تمہارا بال بیگا نہیں کر سکتا کوئی بھی. تو یہی کہتے وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا. اچھا ایک تیسری بات بھی بولتے عموماً، وَلَوْلَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ. دیکھو تیری جماعت، تیرا قبیلہ، تیرا خاندان نہیں رہتا نا، ہمیں اب تک تجھے مار ڈالتے. رجمناک، رجمہ کا مطلب ہے پتھر سے مارنا. ہم پتھر مار مار کے ہلاک کر ڈالتے. رجمناک وما انت علینا بعزیز، اور تیرا بل بوتا اتنا بھی نہیں ہے کہ تو ہم پر بھاری ہو، یعنی تیرے پاس اتنی قوت بھی نہیں ہے کہ ہمیں مار ڈالے تو تجھے پوچھنے والے 4 لوگ آئیں گے، وہ بھی نہیں. یہ بھی بولتے. ہاں کیا کی بول کو خاموش ہوں، زیادہ بولنے کو رہے توحید توحید توحید. دیکھو نا ایک دن کیا کرتا ہوں. کون بولتا سو انہیں، جو مکڑی کا جالا ہے، مچھر کا پر ہے، اسے اتنی طاقت. ہاں اور دوسری سب سے اہم ترین بات جلاتے وہ کیا ہے، کیا کہ تمہارے باوا کی صورت دیکھو چھوڑ دوں جی، پہلے سے دوستی نہیں رہتی، کیا کر ڈالتا معلوم کیا، تو انہیں باوا بھی اس کا ساتھی نا. تو یہاں بھی وہ بولے، کیا بولے، رہتو کا لرجمناک،
اگر تمہارا خاندان نہیں ہوتا نا، رہت کہتے ہیں جماعت کو، ہاں تمہارا خاندان نہیں ہوتا نا، کب کی پتھر مار مار کے ہم تمہیں ہلاک کر دیتے. کیا کہ تمہارا خاندان ہے جو ان کے ساتھ کا ہے، وہ بھی کیا کہ خاندان والے ہیں نا بول کے چھوڑ کے رکھے ہیں، اور ہم کچھ کر دیں تمہارے اندر اتنا پاور بھی نہیں ہے کہ تم کیا ہے اس کا ایکشن اٹھا سکو. قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ واستخذتموہ وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط. کیا جواب ہے، دیکھیے یہ جواب یاد رکھ لو ہمیشہ. ہاں سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 92 کبھی نہیں بھولنا. کون تبھی اس طرح کی دھمکیاں دیتا اور انہیں پہلے رہتا خالی بڑا باجا بڑا، اسے کیا بھی ہڈے میں بھی طاقت نہیں رہتی، اسے خالی سامنے کھڑا تو دھر 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 کاپیں گا. ہاں انہیں آنکھوں چھپکے تبھی کیا کرتا، سینہ ڈالتا ہمارے پاس، معلوم کیا جی، بیٹھ جا وہاں بیٹھ جا، چاہ ہونا کہ تجھے پی لے چل جا، کیا ہی مسئلہ نہیں، ایک نہیں دو چاہ ہوتا کیا پی لے، چھپ کے آگے بیکاری باتیں نہیں کرنا. ہاں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام دیکھیے کیا جواب دیے. انہوں نے کہا کہ یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ، اے بدبختو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تم تو رعایت کرتے ہو میرے خاندان کی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت میرے خاندان سے کئی گنا زیادہ ہے، اس کا تو پاس و لحاظ نہیں ہے، میرے خاندان کا پاس و لحاظ کرتے ہو تم، جبکہ میرے خاندان سے زیادہ پاور رکھنے والا میرا رب ہے. اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور تم نے تو بنا دیا اس کو مذاق، اس دین کو تم نے کیا کیا، برادری کا تو خوف کیا ہے لیکن اللہ کو بالکل پس پشت ڈال دیا، وراءکم کا پیچھے ڈال دیا تم نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. ان ربی بما تعملون محیط، کہ بے شک میرا رب تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہو، خالی دیکھ نہیں رہا ہے بلکہ اس سراؤنڈنگ کے اندر ہو تم. جب چاہے اللہ حکم دے دے تو صرف وہ زمین ہی تمہیں نگل کے اندر چلی جائے. میرا اللہ وہ پاور رکھتا ہے. پھر اس کے بعد آخری بات آ گئی، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. کہا کہ میری قوم کے لوگوں اپنے جگہ ٹھہرے رہو، اب اس گندگی پر، اس شرک پر تم رہو اور اس طرح کی بددیانتی پر تم رہو، کام کرتے رہو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا. مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، کہ عذاب جب آئے گا تو کس پر آئے گا ذلت کا عذاب اور کون جھوٹا ہے. وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، کہ تم سب مل کر بھی نگرانی کرو، میں بھی تمہارے ساتھ مل کر نگرانی کرتا ہوں کہ عذاب ذلت کا کس کے اوپر آتا ہے اور کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. اب عذاب آ گیا. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. پھر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان قبول کرنے والوں کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، جنہوں نے انکار کیا تھا ان کو تو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح ہوتے ہوتے ان کے گھروں میں وہ اوندھے منہ پڑے رہ گئے. ہاں ان پر بھی 3 قسم کا عذاب آیا. یہاں پر صرف ایک صیحہ بتایا گیا ہے، چنگھاڑ، جسے میں نے پہلے بتایا تھا، حضرت جبرائیل کی چیخ. لیکن خالی چیخ نہیں تھی ان پر چیخ کے ساتھ ساتھ زلزلہ بھی آیا. دوسری جگہ فرمایا کہ رجفہ، ایسی چیخ تھی وہ چیخ کے ساتھ ساتھ زمین بھی ہدرنے لگی، اور زمین کے ہدرنے کی جو چیخ تھی نا وہ اس سے زیادہ تھی جو ان پر پڑی. اور تیسرا کہا کہ یوم الظلہ، سائے والا عذاب بھی آیا، یعنی اوپر سے کیا ہے بادلوں کے ٹکڑے آ گئے اور انہوں نے سمجھا کہ ارے رے بہترین اب بارش ہونے والے. اصل میں وہ بادلوں کے ٹکڑے میں بارش نہیں تھی، آگ بھری ہوئی تھی، اور اللہ کا حکم ہوا تو وہ آگ برسانے لگے. اوپر سے آگ، نیچے سے زلزلہ، اور اس کے اوپر کیا ہے کان کو پھاڑ دینے والی چیخ. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کیا، گویا کہ اچھل کے پڑ رہے تھے، ایسے الٹے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں کے اندر وہ منہ کے بل پڑے ہوئے تھے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے گویا کہ کبھی اس میں تھے ہی نہیں. اللہ بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ الثَّمُودُ، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود والے دور پھینک دیے گئے. ان کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا. اب عام حالات کچھ بالترتیب پڑھتے آئے، اور تقریباً ہم نے 5 قصص پڑھ لیے یا 6 قصص ہوئے ہیں. حضرت لوط ملا لیں اور ابراہیم کا بھی کچھ حصہ ملا لیں تو 6 قصص پڑھ لیے. اب اس کے بعد جی ابھی یہ قوم جو پھر آگے بنی نا جی، وہ قوم دراصل کون سی تھی؟ مصر کی تھی،
جو فرعون آیا تو وہاں سے وہ سلسلہ بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لے آتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، تحقیق کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بینات کے ساتھ، ہماری آیتوں کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا ہوا سلطان بھی بھیجا۔ سلطان کہتے ہیں دلیل کو، سلطان کہتے ہیں دلیل کو، اسی معنی میں ہم بھی کہیں بادشاہ کو سلطان بولتے ہیں کہ انہیں دلیل ہوتا، انہیں بولا تو کرنا، حکم اصل، لیکن لغوی معنی سلطان کا ہے پاور۔ ہاں تو وہ سلطان مبین کہ ہم نے سلطان کھلا ہوا، کھلی ہوئی جو سلطان ہے اس سے بھیجا۔ مطلب کیا تھا؟ دو جو معجزے تھے نا حضرت موسیٰ کو بھیجتے وقت، کیا معجزے تھے؟ ہاں ایک عصا ہے، ایک ید بیضا ہے، ہاں روشنی، یہی یہاں پر فرمایا کہ وہ سلطان مبین۔ الی فرعون وملئہ فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کی بات ماننے کے بجائے ان بدبختوں نے کیا کیا؟ درباریوں نے یہ معجزے تو دیکھ لیے لیکن اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون نے کیا کہا اسی کی پیروی کی۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود، قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں لے کے دوزخ تک لے جائے گا، کیسی بدتر جائے ورود ہے جس پر یہ پہنچے۔ یاد رکھو، یہ بہت اہم ترین بات ہے، یاد رکھو، جو سرغنا بنا کسی برائی کا، جس نے دراصل کیسے لوگوں کو بہکایا، اسی حیثیت سے کل قیامت کے دن بھی اللہ اسے بنائے گا سرغنا۔ اس کی وجہ سے قوم فرعون پوری کی پوری برباد ہوئی، اللہ کل قیامت کے دن بھی آل فرعون جتنے بھی ہیں ان سب کو اس کے پیچھے بھیجے گا۔ فرعون کو کون تھا بھائی؟ کس کی بات مان کے چلے؟ انہیں فرعون، آؤ تو بلا لے گو، جا کہاں بلا لے گو، جا دنیا میں سمجھتے تھے نا تمہیں بہترین جگہ بلا لے گو جاتا، انہیں اس کے ساتھ رہے تو دنیا ملیں گی، عزت ملیں گی، اب دیکھو کہاں بلا لے جاتا، سیدھا بلا لے جائیں گا جہنم کو۔ یاد رکھو، یہ خالی فرعون کے ساتھ نہیں ہے یہ میرے بھائی، جتنے لوگ یہ امام بنے ہیں، شر کے امام بنے تو شر کی طرف لے جائیں گے، خیر کے امام بنے تو خیر کی طرف لے جائیں گے۔ جو جو جن جن کی پیروی کی ہے وہ انہی کے ساتھ جانا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے یقدم قومہ یوم القیامہ، یہ دراصل آگے آگے ہوگا، امام بن کے جا رہا ہوگا، اور پیچھے جنہوں نے بھی اس کی پیروی کی اللہ تبارک و تعالی بھیجے گا۔ فاوردہم النار، پہنچیں گے وہ آگ پر، بئس الورد المورود، یہ جو آگ ہے نا جی، جہاں پہنچے ہیں نا جی، یہ بہت ہی بری چیز ہے، بڑی بدتر چیز ہے جہاں پر یہ لوگ پہنچے ہیں۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی، کیسا برا صلہ ہے یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دراصل معاملہ جو ہو رہا ہے وہ بھی قیامت تک اس کے ساتھ لعنت رہے گی۔ اتبعوا فی ہذہ الدنیا، ایک جگہ فی ہذہ الدنیا پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں پر فی ہذہ آیا ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ تو یہ دراصل ان کے پیچھے لگا دی گئی دنیا میں بھی لعنت، ویوم القیامہ، قیامت کے دن بھی، بئس الرفد المرفود، کہ یاد رکھو یہ صلہ جو ملا ہے نا یہ کسی کو بھی نہ ملنا چاہیے، یہ ویسا برا صلہ ہے جو ان سب کو ملے گا۔ ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک منہا قائم و حصید، یہ چند بستیوں کے قصے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور ان میں بعض بستیاں ہیں جو ابھی بھی قائم ہیں جن کو جا کے تم دیکھ سکتے ہو، بعض بستیاں ایسے ہیں جو زمانے کے ساتھ ساتھ اجڑ گئی، اب ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، جیسا کہ قوم سمود، قوم عاد کے ابھی بھی کیا ہیں تراشیدہ وہ محلات موجود ہیں، جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے جو قومیں ہیں ان کو اللہ نے برباد کر دیا، تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوا، وہ اجڑ گئی، وہ بالکل ناپید ہو گئی، وہ دنیا میں ایسے ہو گئی گویا کہ کبھی وہ تھے ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLI چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLI چینل کی طرف رجوع کریں۔
آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔